اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کے خطبے کی بنیادیں کیا تھی؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. سب سے پہلی بنیاد. پٹھان بعد میں، افغان بعد میں، امریکی بعد میں، فلسطینی بعد میں، کشمیری بعد میں، پاکستانی بعد میں، سعودی بعد میں، سب سے پہلے سارے کے سارے تم ایک باپ کی اولاد ہو. یہ برادریاں، یہ قوم پرستی، یہ لسانیت پرستی ہم نے تمہاری اس لیے بنا دی وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تمہیں ایک دوسرے کو، ایک دوسرے کی خاندان کی پہچان ہو سکے. اسلام کی حقانیت نہیں آئی تھی. آقائے دو جہاں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی جو 25 سال کی گزری، آپ نے عرب و عجم پر اور گرد و نواح پر آپ نے نگاہ ڈالی تو اتنا ظلم کا قوم شکار ہو چکی تھی کہ انہیں میرے عزیزو واپسی کی طرف آتا دیکھنا ناممکن تھا. ان کے بارے میں سوچا بھی نہیں جاتا تھا کہ واپس اپنی حیثیت کے اوپر آ جائیں گے. ایسے حالات تھے قوم کے. جس کا دل چاہتا جس کی چیز پہ قبضہ کر لیتا، جو کہ آج ہو رہا ہے. جس کا جی چاہتا جس کی سواری کو اپنے قابو میں کر لیتا. اگر شکار کرنے کو دل کرتا تو زندہ جانور پر تلوار کے وار کر کے جس حصے کا اسے گوشت پسند ہوتا وہ اتار کر قیمہ بنا کے ان کے کبابوں کو کھانے لگ جاتا. ایسا ظلم تھا. تیرا جانور میرے گھر کے آگے سے کیوں گزرا؟ اس کے اوپر جو لڑائی شروع ہوا کرتی تھی، 1.5 سال تک لڑائیاں چلا کرتی تھی. تیرے اونٹ نے یا تیرے گھوڑے نے میری سواری سے پہلے پانی کیوں پی لیا؟ یہ لڑائی بھی 100 سال چلا کرتی تھی. جھکنے کا تو نام و نشان ہی نہیں تھا. تکبر اتنا اندر آ کے بس گیا تھا کہ زمین پر بسنے والے آسمان پر خدائی کا دعویٰ کرنے لگ گئے تھے. وہ پرانی عادت ان کے اندر آ گئی تھی کہ انا ربکم العالی، کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. اس وقت دھرتی کے اوپر ہمارے سے بڑا کوئی نہیں ہے. رہنا بھی انہی میں، چلنا پھرنا بھی انہی میں، اٹھنا بیٹھنا بھی انہی میں، سونا جاگنا بھی انہی میں، معاملات بھی انہی کا میں کرنا. ان کے مال کی تجارت کر کے امین بن کے دوسرے ملکوں کے اندر جانا. یہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ اکبر انہی لوگوں میں، انہی خاندانوں میں آنکھ کھولی. چلنا تھا سارا نظام. نبی کی فطرت ہوا کرتی ہے گانے بجانے سے پاک ہوا کرتا ہے. نبی کی فطرت ہوا کرتی ہے بے حیائی سے پاک ہوا کرتا ہے، شرک و زنا سے پاک ہوا کرتا ہے. جوانی کے عالم میں میلہ ہوا کرتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میلہ دیکھنے کے لیے جایا کرتے. 3 دن آپ گئے، آپ کے دل میں بھی خواہش ہوئی میں بھی میلہ دیکھ کے آؤں. فرمایا جب میلے والی جگہ پہ پہنچتے ایسی نیند آپ پر طاری کرتی جاتی. ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، ابھی جوانی بھی پوری نہیں اتری تھی. میرے عزیزو ایسی نیند طاری کر دی جاتی، صبح آنکھ کھلا کرتی اسی جگہ بیٹھے ہوتے، میلہ ختم ہو جاتا. اگلے دن پھر تشریف لے گئے، تیسرے دن پھر تشریف لے گئے. غیب سے ندا آئی محمد ہم نے تیرے وجود کو ان چیزوں سے پاک رکھ رکھا ہے. ابھی اعلان نہیں ہوا. مکے کے لوگوں کی گواہیاں اس بارے میں اتنی تھی، کہا کرتے کواری لڑکی کے اندر اتنی حیا نہیں جتنا آمنہ کے لال مکے کے در یتیم تیری آنکھ کے اندر حیا ہے. یہی وجہ تھی جب اعلان نبوت فرمایا اس سے پہلے اپنی ذات کے بارے میں سوال کیا، کم لبثت فیکم عمری، بتاؤ میں نے تمہارے اندر زندگی کے کتنے سال گزارے ہیں. جنہوں نے پتھر مارنے تھے، جنہوں نے مخالفت کرنی تھی، انہوں نے خود اعلان کیا. 40 سال آپ کے گزر گئے. آپ نے فرمایا بڑے نشیب و فراد آئے. یتیمی کا دور میں نے دیکھا، بغیر ماں کے میں پلا، بغیر باپ کے میں پلا. دادا بھی چھوڑ کے چلا گیا تھا، بھائی کوئی نہیں تھا، میرا وارث کوئی نہیں تھا. اور لوگوں اللہ اکبر کوئی ثابت کر کے بتائے ساری زندگی کے اندر کوئی مشتبہ مال، کوئی حرام کا لقمہ میرے منہ میں گیا ہو؟ میں کہا کوئی نہیں.
پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اوے لوگوں، پورے مکے میں آس پاس کے قبائل میں، بنو سعد کے قبیلے میں، ابوا کے میدان میں، یثرب کی بستی میں، دائیں بائیں کبھی میرے کردار کے بارے میں کسی کی انگلی میرے اوپر اٹھی ہو؟ انہوں نے کہا یہ بھی نہیں۔ لوگوں میں تمہارے درمیان صلح کے فیصلے کرتا رہا، حجر اسود کا معاملہ آیا تم نے مجھے بلایا، اور لوگوں سارے کے سارے معاملے میں تمہارے درمیان کرتا رہا، تم کواری بچیاں میرے سپرد کر کے جاتے رہے، ایمانداری سے بتاؤ آج تک میری زبان سے کبھی جھوٹ نکلا ہو؟ کہنے لگے یہ بھی نہیں۔ شراب پینا تو دور کی بات، کبھی میں نے شراب کی بوتل کو ہاتھ بھی لگایا ہو؟ نہیں جی۔ کبھی وعدہ میں نے خلافی کی ہو؟ کہ نہیں۔ کہ پھر آج میں اگر تمہارے سے بات کہوں کہ محمد بتا کب ہم نے تیری بات پہ یقین نہیں کیا؟ اپنی ذاتی اور برادری فیصلوں میں ہم نے تجھے اپنا منصف بنایا، ہم نے تجھے اپنا بڑا مانا سردار بنایا، تیری کرامات کا ظہور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تیرے ہاتھ کا، تیرے وجود کا۔ ہمیں وہ وقت بھی یاد ہے جب مکے کی سرزمین پہ بارش نہیں ہوتی تھی، تیرا دادا اللہ اکبر، تیرا چچا عبد المطلب، تیرا چچا ابو طالب تیرا ہاتھ پکڑ کے لے کے آتا اور بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ تجھے کھڑا کر دیتا، کمر تیری بیت اللہ کے دیوار کے ساتھ لگتی اور تیرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کے آسمان کی طرف کر دیتا اور کہتا خدا تجھے محمد کے چہرے کا واسطہ پانی کی قلت دور کر دے۔ کملی والے ہم کافر ضرور ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہم آپ کا چہرہ نیچے نہیں آیا کرتا تھا، آپ کے چہرے کی برکت سے آسمان سے بارش آنا شروع ہو جایا کرتی تھی۔ ہم گواہی دیتے ہیں اس چیز کی۔ ہمیں وہ وقت بھی یاد ہے جب آمنہ کی گود میں آپ نے آ کے آنکھ کھولی، اللہ اکبر، ایسا چراغا، ایسا نور ہو گیا تھا، دیے بجھے پڑے تھے، لالٹینیں بجھی پڑی تھی، اندھیرا اندھیرا تھا، صبح شادی کا وقت تھا، اللہ اکبر، آمنہ کی گود میں جو چاند چمکا اس کی چمک آس پاس کے پہاڑوں کے اوپر پڑی اور سارے کالے پہاڑ تیری آمد کی برکت سے روشن ہو گئے تھے۔ اچھا آپ کی اماں کے کیا کہنے، ہماری گھر والیاں بتایا کرتی تھی جب رحم مادر میں آپ ہوا کرتے تھے، 9 مہینے کی زندگی آپ نے اماں کے پیٹ میں گزاری، کملی والے جب رحم مادر میں آپ ماں کی کوکھ میں ہوا کرتے تھے، اللہ اکبر، تیری ماں کسی محفل میں جا کے بیٹھ جایا کرتی، میزبان بھی بھول جاتا، مہمان بھی بھول جاتے، سارے کے سارے تیری ماں کے چہرے کی طرف متوجہ ہوتے اور کہتے آمنہ کون سے بیوٹی پارلر کے اندر سج کے آئی ہے، کون سی کریم لگائی ہے، کون سا پاؤڈر لگایا ہے۔ کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتے ہیں، کبھی تیرا چہرہ دیکھتے ہیں، اس چاند کے نور میں کمی ہے، تیرے چہرے کے اندر کمی کوئی نظر نہیں آ رہی ہے۔ کملی والے اللہ اکبر، محمد ابن عبداللہ، ہمیں وہ وقت بھی یاد ہے جب تیری ماں مجلس میں سہیلیوں میں جا کے بیٹھا کرتی تھی، جس گلی سے گزرتی اس گلی میں خوشبو آیا کرتی تھی، جس گھر میں بیٹھا کرتی تھی کئی دن گزر جایا کرتے جہاں باہر بیٹھ کے ہاتھ لگایا کرتی تھی، حتیٰ کہ دور کی بات ہے جس سہیلی سے ہاتھ ملایا کرتی تھی اس کے ہاتھوں میں بھی کئی دن تک خوشبو آیا کرتی تھی۔ ہمیں بڑا اندازہ ہے اس چیز کا۔ جب تیرے چچا پر حالات کچھ سخت آ گئے تھے اور کھانے کی قلت کم ہو گئی تھی، تیرا چچا کثیر العیال تھا، بال بچڑ دار تھا، 10 سے زیادہ یکم و پیش بہن بھائی تھے، جب چنگیری کے اندر روٹیاں کم ہوا کرتی اور دیگڑی میں سالن کم ہوا کرتا، تیرا چچا تیرا ہاتھ پکڑ کے تیرے گھر سے لے جایا کرتا اور اپنے دسترخوان پہ جا کے بٹھا دیا کرتا، محمد جس پیالے میں تو ہاتھ لگاتا کھانے والے رج جایا کرتے تھے، تیرے ہاتھوں کی برکت سے سالن میں کمی نہیں آیا کرتی تھی۔ ہم گواہ اس چیز کے۔ کچھ سردار کھڑے ہوئے کہنے لگا میں اس بات کے گواہ ہے جب بصرہ کی طرف تجارت کا سامان لے کے گئے، ایک راہب اپنے خیمے سے باہر نکلا تھا، اپنے قلعے سے ایک راہب باہر نکلا تھا، اس نے تیرا چہرہ دیکھ کے کہا تھا ھذا رحمت للعالمین، اور یہ نوجوان بچہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ القریب ساری کائنات کے لیے رحمت کا پیغام لے کے آئے گا۔ پھر اس کی انگلی نیچے نہیں آئی تھی، اس نے کہا تھا ھذا سید المرسلین، یہ تمام رسولوں کا سردار بن کے آئے گا۔ ہم بڑے واقف ہیں آپ سے۔
اگر اتنا میری ذات پر میرے کردار پر اعتبار کرتے ہو، اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن حملہ آور ہو رہا ہے، اسلحے سے لیس ہے، مسلح سے مسلح آ رہا ہے، بتاؤ میری بات پہ یقین کرو گے؟ سارے مکے کے کافر جنہوں نے بعد میں ہاتھوں میں پتھر پکڑے کہنے لگے ہاں ہم تیری بات پہ یقین کریں گے، کیونکہ آج تک تو نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، جو کہا وہ ہو کے رہ گیا۔ اللہ اکبر، ہماری آنکھ دھوکہ کھا سکتی ہے، تیری زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا ہے۔ اور لوگوں، آج میں تمہارے سامنے ایک نئی بات نہ کروں، اگر اس بات کو کہوں اس پر میرے پر ایمان لے کے آؤ گے، اس پہ ایمان لے کے آؤ گے۔ مکے کے سردار بولے، بوڑھے بولے، عمر رسیدہ بولے، ضعیف العمر بولے، تجربے کار بولے، صاف صاف پہیلیاں کیوں بجاتا ہے؟ صاف صاف بتا کیا کہنا چاہتا ہے؟ آپ نے فرمایا سنو، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ۔ اے لوگوں، میں تمہارے پاس پیغام لے کے آیا، اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ کے سوا کسی کے آگے نہ جھکو۔ یہ بیت اللہ کے اندر جو تم نے مورتیاں سجائی، کوئی لوہے کی، کوئی پتھر کی، کوئی لکڑی کی، گارا تم نے بنایا، مٹی کے ڈلے تم نے ریزہ ریزہ کیے، پانی کے پیالے تمہارے گھر والے بھر کے لائے، اللہ اکبر، تم نے بنایا، آنکھیں ان کی تم نے بنائی، ہاتھ پیر ان کے تم نے بنائے، اور چلو ان کے اندر اتنی طاقت ہوتی تم بنا کے رکھ دیتے، اپنی جگہ جا کے نصب ہو جاتے، تم نے کھڑے کیے تو کھڑے، پڑے کیے تو پڑے۔ اگر ان کے اندر طاقت ہوتی یہ تمہاری حاجت روائی کر سکتے، یہ تمہاری مشکل کشائی کر سکتے، تو اللہ اکبر یہ ہاتھ ہلا سکتے۔ یہ تو اتنے بے بس ہیں، ان کے اوپر مکھی آ کے بیٹھ جائے یہ اسے بھی اڑا نہیں سکتے، بتاؤ تمہاری حاجت روائی کیسے کریں گے؟ رحمت والے نبی سے چچا کہنے لگا صحیح صحیح بتا، تو پہیلیاں کیوں بجوا رہا ہے، بتا تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ آپ نے فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ۔ جو حضور کو مسکرا مسکرا کے دیکھ رہے تھے، اچانک نبی نے حق کی بات کی تو ان کے چہروں کے رنگ ہی بدل گئے۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہمارے گھر میں پلا بڑا اور ہمارے پھگلی، یہ کیا بات تو نے شروع کر دی؟ نہ چچے کے پاس تلوار تھی، نہ تیر تھا، نہ کمان تھا، اس کے ہاتھ میں کیا آیا؟ اس نے زمین کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اتنا بڑا پتھر اٹھا کر رحمت والے نبی کے چہرے کی طرف مار دیا۔ یہ وہی ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر، جس نے آ کر باندی نے، لونڈی نے خوشخبری سنائی تھی، آپ نے اس باندی کو بھی یوں کر کے آزاد کر دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ علماء اکرام نے فرمایا جو انگلی کا اشارہ اس نے کر کر حضور کی آمد کی خوشی میں باندی کو آزاد کیا تھا، قیامت کے دن وجود تو جلے گا لیکن اس کی انگلی کو حضور کی برکت سے کم عذاب دیا جائے گا، اشارہ کیا تھا۔ جو آمنہ کے لال کی آمد کی برکت پر انگلی کا اشارہ کرے اس کے عذاب میں کمی آ جائے، جو حضور کی غلامی کرے گا خدا اسے کیسے جہنم کے دروازے پہ لائے گا؟ ساری باتیں تیری صحیح۔ جو خدا سارے نبیوں کا سردار بنا سکتا ہے، جو خدا اولو العزم پیغمبر بنا سکتا ہے، وہ کہتا محمد دونوں ہاتھوں میں تلوار لے لے اور گردنیں کاٹنی شروع کر دے۔ فرمایا میرا نبی جب تلوار کا وقت آئے گا ہم آپ کو حکم دے دیں گے، ابھی زبان کا وقت ہے، اپنی زبان کے کردار سے، اپنی زبان کے بولوں سے ایسوں کے دل موہ لے، اللہ اکبر، پتھر دی نرم ہو جائیں گے۔ پھر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکی زندگی کے اندر کیا آپ کے ساتھ نہیں ہوا، آپ کے غلاموں کے ساتھ نہیں ہوا، حتیٰ کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پر ایسے حالات آئے، صحابہ میرے عزیزوں مار کھا رہے ہیں، مکھڑا مصطفیٰ کا دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا بتاؤ کیوں تمہاری آنکھوں میں آنسو ہیں؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ان کی مار کھا کھا کر ہم پریشان نہیں ہیں، آپ اتنا تو بتا دو اللہ کی مدد ہمارے پر کب آئے گی؟ کب تک مار کھائیں گے؟
یہ دکھڑا یہ پیغام سن کر آپ گھر آئے تو آپ کی چھوٹی سی بچی سیدہ فاطمہ نے آپ کو اپنی باہوں میں لے لیا. چھوٹی تھی, ابا جان کو اپنی باہوں میں لے کے جھپی ڈال لی اور باپ کا چہرہ دیکھ کر ہچکیوں کے ساتھ سیدہ فاطمہ تو زہرا رونے لگ گئی. آپ نے فرمایا فاطمہ کیا بات ہے؟ کہا ابا تیری حالت کو دیکھ کر میرے سے برداشت نہیں ہو رہا, بتا ابا اللہ کی مدد کب آئے گی؟ ابا جان بتا کب تک مارے کھاتے رہے گا, کب تک لہولہان ہوتا رہے گا, کب تک ہم ساری بہنیں تیری بیٹیاں اپنے دوپٹے کی لیرے کر 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 تیری مرم پٹیاں کرتی رہیں گی؟ ابا جان اللہ اکبر اللہ اکبر, تیرا وجود دیکھتے ہیں, چہرے پر زخم ہے, ہاتھوں پہ زخم ہے. ابا جان اللہ اکبر, حسین و جمیل و معصوم ہو, دشمنوں کو رحم آ جاتا ہے. یہ کیسا دشمن ہے اللہ اکبر جو تیرے پہ رحم نہیں کھاتا؟ ہم چھوٹی ہو کے تیرے پہ ترس کھاتی ہیں, یہ مکے کے سردار تیرے چائے چاچے تیرے پہ ترس کیوں نہیں کھاتے؟ تیری چچی رستے میں گڑھے کھود دیتی ہے تاکہ رات کے اندھیرے میں گرے کام تمام ہو جائے. اللہ اکبر, دوست سجل کوئی ایسا کوئی دشمن ہوتا ہے جو اپنوں پہ جو کہتا ہے یار چل ٹھیک ہے میں تیرے ساتھ ہوں, یا تو پورا مکہ مخالف ہے. آپ نے بیٹی کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا, فرمایا بیٹی جبرائیل میرے سے وعدہ کر گیا ہے, یہ وعدہ اللہ نے کیا. محمد تھوڑے دل کی تکلیف ہے, میں تیرے سے وعدہ کرتا ہوں تیری زبان کا بول ہر کچے پکے مکان کے اندر پہنچا کے رہوں گا. سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں اپنے گھر کے اندر بیٹھی تھی, اچانک اونچے سے ٹیلے پر ایک بڑھیا کی عمر رسیدہ عورت کی آواز میرے کانوں میں آنے لگی. بھائی تو ہمارا تھا کوئی نہیں, ہم چار بہنوں کو ہمارے ابے کے حجرے کی طرف, ہمارے مکان کی طرف, ہم چار بہنوں کو اس بڑھیا نے مخاطب کیا کہ اے رقیہ, اے زینب, اے ام کلثوم, تم کہاں چلی گئی؟ جلدی سے کام کاج کر رہی ہو تو چھوڑ کے باہر آ جاؤ, آرام کر رہی ہو تو جلدی سے باہر آ جاؤ, آ کے دیکھو مکے کے کافروں نے تمہارے باپ کا مار مار کے کیا حال کر دیا. اما زینب کہتی ہے میرے ہاتھ میں پتہ نہیں کیا تھا, میں نے وہیں فوراً چھوڑ دیا اور جلدی سے میں نے حجرے کا دروازہ کھولا, پردہ ہٹایا, سارا مکہ مارنے والا تھا, ایک میرا ابا مار کھانے والا تھا. اللہ اکبر, کسی کے ہاتھ میں ہڈی تھی, کسی کے ہاتھ کے اندر لکڑی تھی, کسی کے ہاتھ کے اندر لوہا, جو جس کے ہاتھ میں آتا اتنا مارتا. اپنوں نے مارا, پرایوں نے مارا, بڑوں نے مارا, بچوں نے مارا, کسی کو ترس نہ آیا. اللہ اکبر, میں نے دور سے دیکھا میرا ابا جان کی آنکھ میں آنسو ہیں اور خون جسم سے بہ رہا ہے. میں واپس پلٹی, میں نے جلدی سے پانی کا پیالہ بھرا, میں نے کہا پتہ نہیں کوئی پانی پلانے والا بھی ہے کہ نہیں. میں نے جا کر ابا جان کے آگے یوں کر کے پیالہ کر دیا, میرے باپ نے 3 گھونٹ نہیں لیے, 1 گھونٹ بھرا اور سارے منہ میں کلی کر کر پانی پھرایا. جب میرے باپ نے وہ تھوک زمین پہ پھینکا, او لوگو مکھن پروٹھے کھانے والو, تم دین کی حقیقت کیا جانو گے, مصائب اسلام کیا جانو گے؟ میرے باپ نے کلی کی, اتنا میرے باپ کو مارا کہ میرے باپ کے منہ سے بھی خون آنے لگ گیا تھا, اتنا مارا. سیدہ زینب کہتی ہے میں نے ابا جان کا ہاتھ پکڑا, میں نے کھینچا, میں نے کہا چلو گھر کی طرف چلو, یہ کیا تماشا بنا ہوا ہے, انہیں حیا نہیں آتا, آپ کا قصور کیا ہے؟ آپ پر جو وحی کا پیغام آتا ہے آپ وہی تو انہیں سناتے ہو, یہ نہیں سنتے, دفع کرو نہ سنیں. فرمایا نہیں بیٹی پھر میں کیا کروں؟ کہ چل ابو جان گھر میں چلیں, آپ بیٹھ جانا, ہم چاروں طرف ارد گرد گھیرا باندھ کے بیٹھ جائیں گی, گھر میں قرآن سننا, جب تک تیرا جی چاہے گا تو قرآن سنائیے, میں سنوں گی, زینب سنے گی, رقیہ سنے گی, ام کلثوم سنے گی, ننھی فاطمہ کو بھی گودی میں لے کے بیٹھ جائیں گی. ابا تو قرآن سنا, بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا, فرمایا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر. اے میری مجھے, میں اپنی مرضی سے قرآن نہیں سنا رہا, مجھے اللہ کا حکم ہے اور خدا نے مجھے حکم دے دیا, اے محمد جان کی پرواہ نہ کرنا, قرآن سناتا جا, مار کھاتا جا, میرے ٹکڑے بھی ہو جائیں تب بھی میں توحید رب کی توحید سے باز نہیں آؤں گا. اللہ اکبر. اے میری بچی, یہ تو چھوٹے زخم دیے, میرے جسم کا قیمہ بھی بنا دے, محمد اللہ کی توحید کے پھلیرے بلند کرنے سے باز نہیں آئے گا. سارے حرم
شام کے اندر مار پڑ رہی ہے، ایک میرے عزیزو نبی کا چاہنے والا جسے یار غار بھی کہتے ہیں، جسے صاحب مزار بھی کہتے ہیں، جسے میرے عزیزو محمد، اللہ اکبر، میرے عزیزو غالباً حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید زادے تھے، سیدنا صدیق اکبر پہلی صف میں تھے۔ عقیل آ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اللہ اکبر، ہمارا حضور سے زیادہ گوڑا رشتہ ہے، ہمیں پہلی صف میں جگہ دیجئے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر اٹھے، 7ویں صف کے اندر چلے گئے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا کی نگاہ پڑی، آپ نے صدیق کو بلا لیا، آپ نے فرمایا صدیق کیا ہوا، پہلی صف سے اٹھ کے 7ویں صف کے اندر کیوں آ گیا؟ کہنا کملی والے میں اپنی مرضی سے آیا، آپ اعلیٰ، آپ کا گھرانہ اعلیٰ، آپ کی سرداری اعلیٰ، آپ کی اولاد اعلیٰ، آپ کے رشتہ دار اعلیٰ، عقیل آگے تھے، میں اس لیے جگہ چھوڑ کے آ گیا۔ آپ نے عقیل کو بلا لیا، عقیل ادھر آ، تو نے کیوں اٹھایا میرے ابو بکر کو پہلی صف سے؟ اللہ کیوں اٹھایا؟ تجھے پتہ ہے یہ کون ہے؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ نہیں نہیں، اللہ کے نبی نہیں نہیں، میں نے خود اعزازاً جگہ دی، یہ سید ہے، یہ آپ کی نسل ہے، میں نے جگہ دی۔ فرمایا ابو بکر آج تو چپ کر جا، قیامت تک دنیا مجھے بھوکے گی، وکالت تیرا گھرانہ کرے گا، آج تیرے پر انگلی اٹھی، مجھے تیرا مقام تیرا اعزاز بتلانے دے کہ یہ میرا ابو بکر ہے جو بچپن میں میرا یار رہا، جوانی پہ میرا یار رہا۔ عقیل تو اسے جانتا بھی ہے کون ہے؟ جب سب نے میرے دروازے بند کر دیے تو بکر نے میرے لیے دروازہ کھول دیا تھا۔ عقیل تو جانتا بھی ہے کون ہے؟ شیب ابی طالب کی گھاٹی میں میری بچیاں کتنے کتنے دن بھوکی رہتی تھی، میرا ابو بکر مار کھا کھا کر میرے تک خوراک پہنچایا کرتا تھا۔ عقیل تجھے یاد بھی ہے یہ وہ میرا ابو بکر ہے، اللہ اکبر، ساری دنیا کو میرے دروازے پر آنے کا حکم دیا، میں محمد کو صدیق کے دروازے پر جانے کا خدا نے حکم دے دیا۔ یہ ابو بکر عقیل تو اسے جانتا بھی ہے کون ہے؟ جب جیسے اسرا کے موقع پر مال مانگا تو تن کے کپڑے بھی اتار کے لے آیا تھا، جبرائیل میرے سامنے آ کے کھڑا تھا، 600 پروں کے ساتھ آ کے کھڑا تھا۔ میں نے کہا تیرے لباس کو کیا ہو گیا؟ تیرے ٹاٹ کا پھٹا لباس پہنا۔ کہ یا رسول اللہ، اللہ اکبر، مجھے نہ دیکھیے، آسمان کے فرشتوں نے بھی آج ایسا لباس پہنا ہوا ہے، آج ایسی برانڈ، ایسا اللہ اکبر، ایسا برانڈڈ لباس پہنا ہوا ہے، یہ اللہ اکبر کیوں؟ کیا رسول اللہ ذرا صدیق کی طرف نظر اٹھائیے۔ حضور نے صدیق کی طرف نظر اٹھائی، صدیق اکبر ٹاٹ کا لباس پھٹا ہوا پہن کے آ رہا ہے کہ اللہ کو صدیق کی ادا اتنی پسند آئی، اس نے زمین پر یہ لباس پہنا، اللہ نے آسمان کے سارے فرشتوں کو میرے سمیت یہ لباس پہنا دیا ہے، یہ ہے میرا صدیق۔ اللہ عقیل تو اسے جانتا بھی ہے یہ کون ہے؟ اللہ غنی، اللہ غنی، مجھے مکے میں مار پڑ رہی تھی، میری برادری بھی ساری کھڑی تھی، میری قوم بھی ساری کھڑی تھی، اس سے برداشت نہ ہوا، یہ آگے بڑھا اور مکے والوں کی صفیں چیرتے ہوئے نہ تلواروں کی پرواہ کی نہ نیزوں کی پرواہ کی، یہ آگے بڑھتا ہوا کہنے لگا تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، یہ میرے پہ آ کے گر گیا، مجھے اپنی باہوں میں لپیٹ لیا اور کہا تم ایسے شخص کو کیوں مارتے ہو؟ اللہ اکبر، جس کا کہنا کہ ہمارا رب ایک اللہ ہے، کیوں مارتے ہو؟ عقیل تجھے پتہ بھی ہے لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا، پھر ابو بکر کو پکڑ لیا، اللہ اکبر، میں تو بچ بچا کے مجھے لے آئے، لیکن میرے ابو بکر کو اتنا لہولہان کر دیا، ناک اس کی سوج گئی، ہونٹ اس کے سوج گئے، بے ہوشی کی حالت میں اس کے قبیلے والے اسے اٹھا کے گھر لے کے آئے، سارے رشتہ دار پاس کھڑے ہوئے تھے، اللہ اکبر، کہ ابو بکر آنکھ کھولے گا کہ نہیں کھولے گا؟ اماں بھی دودھ ہلدی لے کے کھڑی ہوئی تھی، ابا بھی کھڑا ہوا تھا، ابو قحافہ بھی کھڑے ہوئے تھے، اللہ اکبر، سارے کھڑے تھے، رشتہ دار بیٹے کھڑے تھے۔ جب انہوں نے یوں کر کے آنکھ کھولی، بجھے چہروں پر اللہ اکبر خوشی آ گئی، دائیں بائیں دیکھا، ماں نظر آئی، ابا نظر آئے، بہن بھائی نظر آئے، آنکھیں بند کر لی اور اپنی ماں سے کہا اماں مجھے آمنہ کا لال نظر نہیں آ رہا، تم سارے نظر آ رہے ہو۔ اتنا کہنا تھا، اماں کہنے لگی اٹھ کے بیٹھ جائے، تیری ٹکور کر دوں، تیری مالش کر دوں، تجھے دودھ پلا دوں۔ ابو بکر ذرا سوکھا ہو کہ اماں خبردار میرے ہونٹوں کو کھولنے کی کوشش نہ کرنا، میں نے قسم اٹھا لی جب تک آقا کا چہرہ نہیں دیکھوں گا صدیق کے گلے کے اندر پانی کا گھونٹ بھی نہیں جائے گا۔ ابا بھی ناراض ہو کے ادھر کو چلے گئے، رشتہ دار ناراض ہو کے ادھر کو چلے گئے، ماں ٹھنڈیاں چھاواں،
ماں پاس کھڑی تھی، انہوں نے کہا پتر بتا، یہ تیرے زخم میرے سے دیکھے نہیں جاتے، اے پتر بتا، بتا تو صحیح، اللہ اکبر، اے ابو بکر بتا تو صحیح کیا چاہتا ہے؟ اماں قسم کھائی نہ کھاؤں گا، نہ پیوں گا، نہ آنکھیں کھولوں گا جب تک مجھے پتہ نہ لگ جائے میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیسا۔ اماں کہنے لگی بیٹے اسی کی وجہ سے تو اتنی مار پڑی، پھر اسی کا حال پوچھ رہا ہے۔ کہ اماں جان نہیں، کہ میں کیا جانوں، میں تو خود اس کا کلمہ نہیں پڑھا، مجھے کیا پتا اس کا حال کیسا ہے۔ فرمایا عمر کی بہن فاطمہ کے پاس چلی جا، چپکے سے وہ مسلمان ہو چکی ہے، اللہ اکبر، اسے جا کے پوچھ، اللہ اکبر۔ اماں چپکے سے گئی اور کہنے لگی اے فاطمہ، اللہ اکبر، فاطمہ بنت خطاب بتا محمد کیسا ہے؟ وہ اپنا ایمان چھپا رہی تھی، مجھے کیا پتا۔ کان میں کہنے لگی میں خود پوچھنے نہیں آئی، مجھے یار غار ابو بکر صدیق نے بھیجا ہے۔ فاطمہ بنت خطاب رونے لگ گئی، کہنے لگی اے اللہ اکبر ام رومان، مجھے اپنے ساتھ لے جا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے، اللہ اکبر، فاطمہ بنت خطاب کہنے لگی مجھے پتہ ہے اللہ کے نبی ٹھیک حالت میں ہے، کہ میرے پر ایک احسان کر دو، مجھے اسی حالت میں حضور کے پاس لے جاؤ، تمہاری بات پہ یقین ہے جب تک حضور کا مکھڑا نہیں دیکھوں گا میرے جی کو قرار نہیں آئے گا۔ یہ عورتیں اللہ اکبر چپکے چپکے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کا شان نبوت میں لے کے گئی۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں چکر لگا رہے بے چین ہے، او یارو میرے ابو بکر کا تو بتاؤ، میرے ابو بکر کا تو بتاؤ، یار کا فون نہ ہے، یار پریشان ہے، صدیق کی خیر خبر نہ ہے، آمنہ کا لال پریشان ہے۔ نہ ستاؤ حضور کو روز انور میں، جو سگالی صدیق کو دیتا ہے برا صدیق کو کہتا ہے، سینہ امام الانبیاء کا جلتا ہے، تکلیف حضور کو ہوتی ہے۔ دروازے پہ دستک ہوئی، دروازے پر دستک ہوئی، اللہ اکبر، دروازے پر دستک ہوئی۔ صحابہ کہنے لگے کون ہے؟ آپ نے فرمایا کوئی نہیں، یہ آواز کی دستک، یہ آواز میرے صدیق کے ہاتھ کی ہے، میرا صدیق آیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، استقبال کرنے کے لیے ساری دنیا حضور کے وصال کے بعد بھی حضور کے روزے پہ سلام کرنے جاتی ہے۔ دروازہ کھولنے کے لیے آمنہ کا لال خود آیا، آپ نے دروازہ کھولا، صدیق کا چہرہ دیکھا، چہرہ ہی نے پہچانا گیا۔ پاک پیغمبر نے دونوں باہیں پھیلائی، صدیق کو اپنے گلے سے لگایا، فرمایا یار میرے لیے کب تک مارے کھاتا رہے گا؟ ادھر میرے عزیزو صدیق کو گلے لگایا، ادھر دوسرے ہاتھ سے اپنے نبوت والے کرتے کا دامن کھول لیا کہ اللہ سب نے احسان کیے، ہر ایک کے بدلے دے دیے، ابو قحافہ کے بیٹے کے بدلے میں نہیں دے سکتا۔ اللہ دنیا والوں کو بتا دے صدیق کا گھرانے کا میں احسان مند ہوں۔ اللہ اکبر، دنیا سے گیا، ہر ایک کا احسان اتار کے گیا۔ صدیق روزے میں تیرا احسان لے کے جاؤں گا اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے لے کے کھڑا ہوں گا اور کہوں گا یا اللہ اس کے بدلے میں نہیں چکا سکا، اللہ اس کے بدلے تو چکا دے۔ اے صدیق دنیا دیکھے گی جو محمد پر تو نے احسان کیے، ان احسانوں کا بدلہ قیامت کے دن اللہ ہی چکائے گا۔ حضور حجرے کا پردہ ہٹاتے ہیں، ادھر بلال اللہ اکبر دھکتے انگاروں کے اوپر تڑپتا نظر آتا ہے۔ ادھر کانوں میں سمیہ کی خبر پہنچ گئی، شہید ہو گئے، عمار کی خبر پہنچ گئی، شہید ہو گئے، یاسر کی خبر پہنچ گئی، شہید ہو گئے، عثمان غنی کی خبر پہنچ گئی کہ چچے نے اللہ اکبر آپ کو صف میں لپیٹ کر دھوپ میں ڈال دیا اور آگ جلا کر اس آگ کی دھونی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے رہا ہے۔ ادھر پتہ لگا خباب بن عرت کو اللہ اکبر تخت انگاروں پہ لٹایا، آگ کے انگاروں پر لٹانے کی وجہ سے اتنا سیک پہنچا کہ کوئلے جسم کے اندر گھس گئے اور ہڈیاں نظر آنے لگی۔ اس وقت بھی میرے عزیزو حکم ہوا کہ ابشا کی طرف چلے جاؤ، میں بتاؤں گا کہ فلسطین کے اوپر اسرائیل کیوں مسلط ہونا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے اللہ میرے نے چاہا یا اس سے اگلے جمعے میں آپ حضرات کے سامنے ہی بات لے کے آؤں گا کہ یہودیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے نکالا تھا اور عیسائیوں کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عمر کے ہاتھوں
بیت المقدس سے نکلنے کی پیشن گوئی فرمائی تھی. آج پوری دنیا کا کفر، ایران، کسرا، روم، یہ سارے کا سارا اس لیے مخالف ہے. آج کا پاکستان کا رافضی، پاکستان کا عمر کا دشمن میرے عزیزو اپنی وجہ سے مخالفت نہیں کر رہا، اس مخالفت کو سامنے لا کے کر رہا ہے. اللہ اکبر. یہ بھی ان کے وہ بھی ان کے تھے، انہوں نے بیت المقدس سے نکالا. یہ چاہتے ہیں بیت المقدس پر تسلط اور ہم جو ہے وہ قابض ہو کے رہیں گے، اور یہودی چاہتا ہے مدینہ ہم اپنے قبضے کے اندر کر کے رہیں گے. لیکن انشاءاللہ میرے اللہ کا وعدہ میرے نبی کے زبان سے، زلزلہ مدینے میں نہیں آئے گا، طاعون مدینے میں نہیں آئے گا. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اے میرا محمد، جب تک تیرا چہرہ، تیرا روزہ چمکتا رہے گا، اللہ اکبر، مدینہ تو دور کی بات، تیرے صدقے سے میں کائنات پر اکٹھا عذاب بھی نہیں لے کے آؤں گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرے عزیزوں فرمایا دین سمٹ کر مدینے میں ایسے آ جائے گا جیسے سانپ سمٹ کر اپنی بل میں چلا جاتا ہے. فرمایا دین مدینے میں رہے گا، ساری دنیا سے دین اٹھ جائے گا. طاعون کی بیماری، دجال مدینے میں نہیں آئے گا. اس لیے اللہ سے دعا مانگو اللہ مدینے کی رہائش عطا فرما دے. اللہ سے دعا مانگو اللہ مدینے کی موت عطا فرما دے. جب میرے عزیزو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ باپ بھی یہاں سے مکے سے کوچ کریے، اللہ کا نبی جب مکے سے کوچ کر کے نکلے تو آپ نے مکے کی طرف چہرہ کیا کہ یا اللہ حکم تیرا نہ ہوتا کٹ تو جاتا، لیکن مکے کی باہروں کو نہ چھوڑتا. اللہ کو یہ تیری ادا پسند آئی. فوراً جبرائیل، ابھی قدم نکلے نہیں تھے، جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لائے. ان الذی فرغ علیک القرآن لرادوک الی معاد. محمد، 4 دل کی جدائیاں، 4 دل کی جدائیاں برداشت کر لے. آج ظلم و ستم کے ساتھ تجھے مکے سے نکالا جا رہا ہے، میں تجھے فاتح بنا کے مکے کی سرداری تیرے قدموں میں نہ ڈال دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا. کافر کو تو مرچیں لگی تھی نا کہ ہمارے سے بچ کے چلے کس طرح گئے. 100 اونٹوں کی شرط رکھی ہوئی تھی، جو کسی راستے پر، مدینے کے راستے پر حضور کو تلاش کرے اسے 100 اونٹ ملیں گے. اور نکلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں. لیکن اللہ کو مدینہ بسانا مقصود تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مدینے میں رکھوانے مقصود تھے. ہجرت کا دوسرا سال ہوا، پھر کفر امنڈ کے آ گیا. یا اللہ اب کیا کریں، اب ہاتھ چلانا ہے یا ہم نے زبان چلانی ہے، یا اللہ اب دعائیں کرنی ہے یا کچھ اور بھی کرنا ہے. فرمایا یا ایھا النبی، اللہ اکبر، حرض المؤمنین علی القتال، ہے جی، وجاہدوا فی اللہ حق جہادی. آ جاؤ پھر، اگر یہ میدان میں اسلحے سے لیس ہو کے آئے، محمد ان کو بتلا دے اگر ان کے ساتھ طاقت ہے تو ان کے پاس، اللہ اکبر، طاقت تو ان کے ساتھ، تمہارے ساتھ سپر پاور ہے، نکلو میدان کے اندر. حضور نے فرمایا نکلنا ہے. صحابہ نے یوں نکا اسلحہ ہمارے پاس کوئی نہیں. تک بڑھتا ہے، سوچنا روٹی کھاتے ہوئے، سوچنا موبائل کی فیس بک پر سرگودے کا میلہ دیکھتے ہوئے. ہمارے پاس بجٹ کوئی نہیں تیل سستا کرنے کے لیے، ہمارے پاس میرا عزیزو آمدن کوئی نہیں سبزی کے، گیس کے، بجلی کے ریٹ کم کرنے کے لیے. لیکن ہر شہر کے اندر قومی میلہ ہو رہا ہے، لڑکیاں لڑکے ایسے ناچ رہے. میں پرسوں ترسوں سرگودے میں گیا، ہم لیٹ ہو گئے، جلسے میں دھندوئی موٹر وے سے اتار دیا گیا. روڈ کے اوپر اسٹیڈیم میں جب ختم نبوت کی کانفرنسیں ہوا کرتی تھی، ان آسے پاسے کے اندر اور مرد عورت اکٹھے ناچ رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ فلسطین کی مظلوم شہادت پر یہ سوگ ہو رہا ہے. شرم نہیں آتی؟ ورلڈ کپ اپنے وقت مقررہ پر ہوا، میلے اپنے وقت مقررہ پر ہو رہے، تو کون سا درد ہے؟ اس کا مطلب ہے اللہ اکبر جو پاکستان پر حکومت مسلط ہے یہ بھی یہودی پالیسی کی مسلط ہے میرے عزیز، اسلام کی نہیں ہے. یہ کسی ایک بھی حکمران کا، اپوزیشن کا ہو، نگران حکومت کا ہو، سوائے ان داڑھی پگڑی والیوں کے، کسی ایک کا بھی بیان آیا کہ یہ جارجریت کو، یہ ظلم و ستم کو ختم کرنا چاہیے،
जिन्हें अपनी कुर्सी की हवीज पड़ी हो, अल्लाह अकबर, ये फसली बटेरे निकलेंगे। आप नाराज ना होना, ये मूर्तियां, ये चेहरे फिर तुम्हें दोबारा पराडों में जुंग जुंग करते नजर आएंगे, तुम्हारे दरवाजों पे फातिहा खानी करते हुए नजर आएंगे, तुम्हारा हाल है वाल, अल्लाह अकबर। फिर ये रेडी वाले को भी गले लगाएगा, फिर छाबड़ी वाले को भी गले लगाएगा, फिर मिल ऑनर को भी साथ लेके चलेगा। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, ये तुझे मुझे मुंह नहीं लगाता, अल करी हुए तेरे घर में आके गए चादी प्याली ते प्याओ अपने करो बाजी दे हाथ दी पिया। अल्लाह उस नासूर से पूछो 5 साल का था, शायद आपके मिजाज के अंदर कुछ कोफ्त हुई है, आपके चेहरों के अंदर, लेकिन आप ही तो माशाल्लाह, कंधों पर आपने उठाना है, मोटरसाइकिलें भी आपने देनी है, बैनर भी आपने लगाने हैं। आप तो माशाल्लाह सारे हजरत जुनैद बगदाद शरीफ के रहने वाले हो, सारे हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की औलाद बैठे हुए हो। खुदाए पाक की कसम, अगर आपकी उम्रों का तकाजा ना होता, मैं इस मिंबर का हक अदा करते हुए तुम्हें कहता शर्म करो। लेकिन आप मेरे से बड़े हो, मर्तबे में बड़े हो, आप शान के अंदर बड़े हो, माल के अंदर बड़े हो, इक़्तिदार के अंदर, लेकिन अगर मैं शर्म नहीं कह सकता, आजिज़ाना तौर पर हाथ तो जोड़ सकता हूं, खुदा के वास्ते कब तक आसिया सिद्दीकी के साथ यहूद और नसारा को रातों को सुलाते रहोगे? तेरी बेटी को कोई फोन नंबर दे, गैरत के जनाजे निकल जाते हैं, उसको भी तो देख। 22 साल हो गए, अल्लाह अकबर, 22 साल हो गए। सुन उस मजलूम की दास्तान को जो कहते हैं मुझे पता ही नहीं लगता एक एक रात के अंदर मेरे साथ कितने लोग ज्यादती करके चले जाते हैं। उस बेटी का इंटरव्यू भी तो सुन, कजालिम मेरे से ज्यादती भी करते हैं और खड़े होकर मेरे मुंह पे पेशाब भी करके चले जाते हैं, कुरान के वर्के फाड़ते हैं और कहते हैं इसके ऊपर पैर रख, बताओ मुसलमानों तुम्हारी गैरत कहां चली गई है? तुम्हें पूरी दुनिया के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर, चौक में, कबीलों में, शहरों में, जिलों में, करिया करिया, गांव गांव, जिले में, पाकिस्तान में कोई मर्द नहीं मिलता, कोई मर्द नहीं मिलता जिसके दिल के अंदर जज्बा इस्लामी हो, हुब्बुल वतनी हो, पाकिस्तान की मोहब्बत हो, मुसलमान की मोहब्बत हो। कख ना रवे साडा। ठीक है, तुम अपने बच्चों को उनकी मदद के लिए ना भेजो, शहादत के मर्तबा को ना भेजो, ओ लोगों दुआएं तो कर सकते हो। कसम उठा के बताओ, हमें तो जोर से कह दुआ करिए जी, फलस्तीन के बारे दुआ करो जी, तुम क्यों नहीं करते? क्या तुम्हारे घर में वुजू का पानी नहीं? क्या तुम्हारे सलातुल हाजत पढ़नी नहीं आती? क्या तुम्हारे घर के अंदर मुसल्ला कोई नहीं? तुम्हें जुमे के दिन फलस्तीन याद आता है, हफ्ते इतवार पीर को क्यों याद नहीं आता? कसम उठा के बताओ, कितने लोग हैं जिन्होंने रोजे रखे हो? अल्लाह मैं रोजा रखता हूं तेरी रजा के लिए, अल्लाह जल्ला शानु मैं इसका सवाब नहीं मांगता, फलस्तीनियों की आजादी मांगता हूं।